بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، ایک دفعہ ایک گدھا اور بن مانس، گدھا آپ نے دیکھا ہے اور بن مانس شاید بن مانس صحیح لفظ ہے، یہ ایک بندر کی طرح کا جانور ہوتا ہے۔ یہ دونوں بیٹھے اللہ کی ناشکری کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم اس دنیا کی عظیم ہستیاں ہیں، لیکن ہمیں اللہ نے کچھ نعمتیں نہیں دی ہیں، کچھ اعضاء ہمیں نہیں دیے۔ گدھا کہتا تھا کہ مجھے اللہ نے سینگ نہیں دیے، اس لیے وہ افسوس زدہ تھا۔ ایک محاورہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایسے گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ تو دونوں پشیمان تھے، پریشان تھے اس بات پر۔ گدھا اس بات پر پریشان تھا کہ اسے سینگ نہیں ملے، اور بن مانس اس لیے پریشان تھا کہ اسے دم نہیں دی گئی، اللہ نے اس کی دم نہیں بنائی۔ دونوں پریشان تھے، افسوس زدہ تھے، اللہ کی ناشکری کر رہے تھے۔ ساتھ چھچھوندر تھی، وہ سن رہی تھی ان کی باتیں۔ چھوٹی چویا وہ کہتی تھی کہ او نادانو، بے وقوفو، تم اللہ کی ناشکری کر رہے ہو۔ ایک کہہ رہا ہے کہ مجھے سینگ نہیں دیے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ مجھے دم نہیں دی گئی۔ میری طرف دیکھو، نہ مجھے سینگ دیے ہیں اللہ نے، نہ دم دی ہے، بلکہ آنکھیں بھی نہیں دی۔ تو عزیز بچوں، انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ عموماً اس پر اللہ کی ناشکری کرتا ہے، بلکہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ کون سے ہیں جن کے پاس اس سے بھی کم نعمتیں ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، ایسی ہستی نہیں ہے جس کو دنیا کی ساری نعمتیں ملی ہوں۔ کسی کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، کسی کے پاس کسی اور چیز کی کمی ہے۔ اسی کمی کے ساتھ شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ اسی کمی کے ساتھ ہم شکر ادا کریں گے تو ہم خوش رہ سکیں گے، ورنہ ہم پریشان ہی رہیں گے۔ اور دنیا والوں کی زیادہ تر پریشانیاں ہم لوگوں کی اسی وجہ سے ہیں۔ کوئی پریشان ہے، اس کے پاس مکان نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ کوئی دوسرا کہتا ہے اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تیسرا کہتا ہے اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، چوتھا کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس سائیکل ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے۔ جو چیزیں نہیں ملی ان پر ہم سب پریشان ہیں، لیکن جو چیزیں ملی ہیں ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی فلسفہ اسلام نے بتایا ہے کہ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ مجھے یاد ہے کہ میری ریڑھ کی ہڈی کا ڈسک کا آپریشن تھا راولپنڈی ہسپتال میں۔ تقریباً 8 گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے، اور آپریشن کے بعد مجھے پھر رات کو بہت تکلیف تھی۔ میرا بیٹا تھا میرے ساتھ، نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے اس تکلیف میں ہی ایک مریض آیا جس کا حادثہ ہوا تھا، اور حادثے میں اس کا نیچے والا سارا دھڑ، وہ زندہ تھا لیکن وہ نیچے والا سارا دھڑ مفلوج ہو گیا، گاڑی کے نیچے آ گیا۔ نہ وہ ہاتھ ہلا سکتا تھا، نہ وہ بات کر سکتا تھا، لیکن دیکھ سکتا تھا۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، سارے ڈاکٹر مل کے مشورہ کریں گے کہ اس کا آپریشن ہو سکتا ہے کہ نہیں۔
ہمارے ہاں راولپنڈی CMH اسپتال میں اس کا علاج ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یقین کریں کہ میرا درد اسی وقت کم ہو گیا، اس کی شدت کم ہو گئی۔ میں نے کہا میں اپنے درد کو رو رہا ہوں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن اس شخص کا درد جو ہے وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو انسان جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے تو اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے، اس کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ اور یہی دستور، یہی قرآن مجید نے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ کو تھوڑی سی بیماری ہے تو آپ ہسپتال چلے جائیں، دیکھیں لوگوں کو کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں، لوگ کس قدر پریشان ہیں، تو آپ کا دکھ ہلکا ہو جائے گا، آپ کی تکلیف میں کمی ہو جائے گی۔ تو عزیز بچوں، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو خوش رہنے کے طریقے اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں وہ ہے شکر کے ساتھ جو کچھ ہمیں ملا ہے اس پر ہم شکر ادا کریں، جو نہیں ملا اس پر قناعت کریں، اس کے لیے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔